احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا؟ آپ فرماتے مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آ جائے، اس لیے اسے شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے اور مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھی سوچ لاتا ہے نا، توبہ کرتا ہے۔ اب منافق کیا کرتا ہے؟ فرمایا غافل انسان منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فلاں وجہ سے بیمار ہوں، رات کو گیا تھا دعوت میں، وہ غلط قسم کا کھانا کھا لیا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا، میں نے ڈرنک پی لی تو گلا خراب ہو گیا۔ وہ کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا اللہ نے بھیجی بیماری اور بس اب تھوڑی سی دوا وغیرہ پیوں گا، فلاں ہوا چل رہی ہے آج کل، فلو چل رہا ہے، فلاں وائرل چل رہا ہے، اس پہ بیمار ہو گیا ہوں، بس اب جب ٹھیک ہو جاؤں گا دوا سے تو کہے گا وہ دوا کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اسباب پر توجہ کرتا ہے، خالی کی اسباب تو بھول جاتا ہے۔ فرمائی منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا، اس بیماری کو میسج نہیں سمجھتا۔ میرے پیارے اسلام میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا نا مجھے اندازہ تھا کہ یہ بیان اتنا انٹرسٹنگ بیان نہیں ہوگا۔ شیطان ہے نا، میں موت کی بات کرنا بھی بوریت ہو سکتا ہے، کسی کو بوریت بھی ہو رہی ہے یار یہ کون سا ٹاپک لے کے آ گئے ہیں، لیکن وہی بات ہے اگر ہم بات نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کب، اس کو ریئلائز کب کریں گے، اس کے بارے میں تیاری کب کریں گے؟ ہم سب نے مرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں۔ پہلے کون آیا؟ میرے دادا ہے، آپ کے بھی دادا ہیں، پھر آپ کے والد صاحب آئے، پھر ہمارے بچے آئے، پھر ان کے بچے آئیں گے، ایسا ہی ہے نا، ایک سیکوینس ہے۔ مگر جانے کی یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہے نا۔ قبرستان جایا کرو نا، ایک اور کام کیا کرو، قبروں کی جو تختیاں ہیں اس کو پڑھتے رہا ہے، ایک تو عبرت بھی ملتی ہے اس سے، ایک اور پتہ کیا پتہ چلے گا، مطلب بار بار نہ پڑھیں، ایک دو بار عبرت کے لیے پڑھ لیں، آپ کو 70 سال کی عمر کی بھی مردے کی قبر ملے گی اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آنے کے لیے کوئی عمر کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بچپن سے ایک شعر سن رہے ہو نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، یہی بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اللہ فرماتا ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص سے بڑا کمال کا سوال کیا، تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال۔ فرمایا 60 سال سے تم اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو اور قریب اس پر پہنچ جاؤ گے۔ کہ میں اور آپ جو چل رہے ہیں نا تو 30 سال 40 سال 50 ہم سفر کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ایکچولی یہ ٹریول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ کہ تمہارا سفر جاری ہے، تھوڑے دنوں بعد مل لو گے اپنے رب سے۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے، میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ڈیز کا مکسچر ہے۔ جب ایک دن گزر گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو، مہینے سالوں کو اور سال زندگی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبرت لینے کی بات ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ آج رات ہے نا، تھوڑی دیر بعد دن ہو جائے گی، دن کے بعد رات ہو جائے گی، ایسے رات اور دن بدل رہے ہیں نا۔ ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں، تم اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، گزرتے جا رہے دن اور تم آگے بڑھتے بڑھتے قبر میں چلے جاؤ۔ کاش یہ دن اور رات بدلتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ زندگی کی ایک اور رات چلی گئی، زندگی کا ایک اور دن چلا گیا، میں قبر کے اور قریب ہو گیا۔ ایک اور جگہ سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس پہ ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ اولی الابصار، غور و فکر کرنے والے، نگاہ عبرت رکھنے والے، جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عبرت رکھنے والوں کے لیے اس پہ عبرت ہے، اس پہ پیغام ہے، اس پہ میسج ہے۔ ایک تو قرآن پڑھتے نہیں اور پڑھتے تو سمجھتے نہیں،
ابھی تو دوستوں میں گپ شپ سے فکر نہیں. اچھا اطلاع بھی ملتی ہے, پتہ چلا آج اس کا انتقال ہو گیا, ہاں وہ آج دوپہر کو بھی ہمارے ساتھ تھا. کوئی احساس نہیں یار اس طرح چلا گیا, میں بھی جاؤں گا. فلاں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں 20 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا. خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں تو 20 سال کا ہوں, میں تو 10 سال زیادہ اس سے جی گیا, میری بھی خبر آئے گی. کبھی مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. کبھی دل میں خیال آیا کہ یار اپنے ہی نام اپنے آپ سے پوچھے بندہ, کیا کبھی یہ بھی اعلان ہوگا کہ عبد الحبیب کا رضا الہی سے انتقال؟ اپنے آپ کو عبرت تو دلاؤ یار, یہ اعلان بھی ہونے والا ہے, یہ میسج بھی چلنے والا ہے. ایشارے ثواب کر دیں فلاں کا انتقال ہو گیا, 1-2 دن بات ہوگی, اس کے بعد میں اکیلا قبر میں ہوں گا اور میرے اعمال میرے ساتھ ہوں. اے میرے پیارے اسلام بھائیو, یہ شیطان کا وار سمجھو, یہ ہمیں سوچنے نہیں دیتا, یہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتا موت پر اور قبر پر. حالانکہ قبر میں گئے پھر میں اور آپ اکیلے ہی ہوں گے اور میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے. ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دے رہا مرنے کی تیاری. آپ کو پتہ ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے اور دوست پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر انسان کے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا دیکھا. کبھی سوچا آپ نے آگے کیا دیکھا ہے؟ نیک اعمال ہیں کہ نہیں, نمازیں ہیں کہ نہیں, روزے ہیں کہ نہیں, صدقے ہیں کہ نہیں, اللہ کی رضا والے کام ہیں کہ نہیں, قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں. ہمارے اسلاف تو ایسا لگتا ہے کہ بس کہتے ہیں آخرت کی کوئی بات سمجھنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کپڑا بڑا اچھا بناتے تھے. کسی کپڑے والے ویپاری کے پاس گئے, کہا میرا کپڑا خرید لو. اس نے کپڑا دیکھا اور کہا اس پہ تو کلر اسکیم بھی ٹھیک نہیں ہے, اسٹیچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے, 2-3 فالٹ نکالے. وہ بزرگ رونے لگ گئے. کپڑے کا ویپاری کہتا رو کیوں رہے ہیں, میں آپ کا کپڑا خرید دیتا ہوں, روئی تو نہ. کہتے اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے کپڑے میں عیب نکال رہے ہو. کہتے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو اپنے حساب سے بڑا زبردست کپڑا بنایا تھا, مگر یہ کپڑا جب کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا, ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا, تو اس نے غلطیاں نکالنا شروع کر دی کہ اسٹیچنگ ٹھیک نہیں ہے, کلر ٹھیک نہیں ہے, اس کی سائز ٹھیک نہیں ہے. میں نے تو ساری زندگی اپنے حساب سے نمازیں پڑھی ہیں, صحیح پڑھی ہیں, اپنے حساب سے روزے رکھے ہیں, صدقے کیے ہیں, مگر جب یہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی اور قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدے قبول نہیں, اس میں اخلاص نہیں ہے, تیرا صدقہ قبول نہیں, اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے, تو نے جناب جو روزے رکھے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں کدھر جاؤں گا؟ اب بتاؤ کدھر کپڑے کی ڈیل, کدھر آخرت کی یاد. اب بھائی سمجھ رہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, یعنی معاملہ دنیا کا ہوتا تھا, وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے. ہمارے سامنے موت میت پڑی ہے مگر ہم پھر بھی آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں, پھر بھی اپنی قبر و آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, پہلے حمام جو ہے نا, پہلے کے زمانے میں ہمارے اب تو گھروں میں حمام ہوتے, پہلے ایسا نہیں تھا. ایک پورے شہر میں 2-4 حمام ہوتے, لوگ ادھر ہی جا کے نہاتے تھے. تو ایک بہت بڑے بزرگ کو حمام پہ گئے, اس پہ کسی نے روک لی, کہ پیسے دو. کہ پیسے تو نہیں ہیں. کہ بغیر پیسوں کے حمام میں نہیں جا سکتے, رو رہے ہو. آخرت کی یاد آ گئی, کہاں اب روئے نا, میں جانے دیتا ہوں, فری میں جانے دیتا ہوں. نہیں اس لیے نہیں رو رہا. کہ یہ حمام تو ایسا ہے جس میں نیک بھی جا کے نہاتا ہے, غریب بھی نہاتا ہے. تھوڑے سے پیسے نہیں تھے, تم نے مجھے اس کے دروازے پر روک دیا. جنت میں تو جائے گا وہی جو رب کا, جب سے رب راضی ہوگا. اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک دیا گیا کہ نیکیاں نہیں, تمہیں نہیں جانے دیں گے, تو میرا کیا بنے. اب سوچو یار, ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت حاصل کرتے تھے کہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ایسے ہوتی تھی کہ واقعہ دنیا کا کوئی ہوتا تھا, فکر آخرت کی ستاتی تھی. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اللہ نے بڑا فکر آخرت والا دل دیا ہے. ایئرپورٹ پہ ہم جاتے ہیں, سب جاتے ہیں, کئی لوگ گئے ہوں گے اپنے سے ایئرپورٹ پر, جیب میں کچھ بھی سامان ہو, بیل بج جاتی ہے, واپس آؤ, پھر نکالو, پھر جاؤ, پھر بھول گئے, پھر بیل بج جائے گی. جس کا سامان تھوڑا وہ فوراً نکل جاتا ہے, جس کا سامان زیادہ اس کو سائڈ پہ روک لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, یہ نارمل سی بات ہے. مگر دیکھیے قبلہ شیخ برکت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایئرپورٹ پر آخرت کی یاد آتی ہے. قیامت کے دن جس کے پاس تھوڑے سے معاملات ہوں گے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. جس دن دنیا کا مال کما کر, دنیا کی جناب بہت ساری جس کو کہیں لگژریز میں لائف گزاری ہوگی, پل صراط سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. وہاں زیادہ سوال ہوں گے, زیادہ باتیں ہوں گی, حساب دینا پڑے گا. ادھر بھی جس کے پاس لگیج نہیں, جیب خالی, آپ جائیے, آپ کلیئر ہیں.
جتنی چیزیں زیادہ اتنی چیکنگ زیادہ. سمجھنے والا دل چاہیے، احساس والا دل چاہیے. میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ پل صراط سے گزر. ہمارے بزرگان دین کیسے لیتے تھے عبرت، کیسے لیتے تھے؟ آج کل سردی پڑ رہی ہے نا، آپ کو پتا ہے سردی کا بھی جہنم میں عذاب ہے. گرمی کا عذاب تو آپ نے سنا ہوگا، سردی کا بھی عذاب ہے. اور ایک ایسی وادی ہے جہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ جب مجرمین کو وہاں ڈالا جائے گا تو سردی کی وجہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور گرمی، جہنم کی گرمی المان و نفیس. حضرت داؤد نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، خوف خدا کیسا تھا. ایک روز آپ ایک تندور کے پاس سے گزرے، تنور جس کو کہتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں روٹی لینے. اب ذرا دیکھو دل ذہن دیکھو، یا اولی الابصار، عبرت والوں کے لیے قرآن میں بڑے میسج ہیں. تنور کے پاس گئے، اس میں آگ جل رہی تھی. آپ نے جب تنور کی آگ دیکھی تو آپ گھبرا گئے، آپ کو جہنم کی آگ یاد آ گئی. آپ کہتے ہیں یا اللہ. اچھا اب جب یہ دیکھا نا، آپ بے چینی سے زمین پر گر گئے. اتنا تڑپے کہ ڈر تھا کہ آپ کے جوڑ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے تنور کو دیکھ کر، روٹی والے کے پاس. اور پھر گرمی کے دنوں میں جب دھوپ میں آتے تو کہا کرتے اے اللہ پاک، ہم تیرے بنائے ہوئے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے. کاش یہ ہمارے ذہنوں سے غفلت کا پردہ دور ہو جائے. ہم تو ایسا لگتا ہے جس سے بھی بات کرو نا، یار 2 سال بعد یہ کرنا ہے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ پلاننگ، پھر یہ پلاننگ. شیڈول ہے، مگر شیڈول ایسا ہے کہ اس میں مرنا ہی نہیں ہے. لگتا ہے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار اس پورے شیڈول میں بیچ میں مر گیا تو اور مر سکتا ہوں، تو ادھر کی کیا تیاری کی ہے. nobody talk about it. بات ہی نہیں کرتے. ارے ہونا یہ چاہیے. عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے قبر ٹھیک کر لوں، قبر پہ تو کل بھی جا سکتا ہوں نا، پھر دنیا کے بارے میں سوچوں. مثال کے طور پر بندہ گھر بنا رہا ہے، یار آرکیٹیکٹ کو بلایا، کتنے ٹائم میں بنے گا؟ 1 سال میں. اتنے پیسے لگیں گے. 1 سال بعد اتنے لاکھ کروڑ روپے لگا کے تم گھر میں جاؤ گے، قبر میں کل جا سکتے ہو، پہلے وہ تو ٹھیک کر لو. وہ ٹھیک ہو پھر بے شک گھر بھی بنتا رہے گا. وہ خراب رہی تو کدھر جاؤ گے؟ اور ایسے واقعات ہیں کہ بندہ گھر میں جانے سے پہلے قبر میں چلا جاتا. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ایک بار ہم ہانگ کانگ میں تھے اور وہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ گئے. تو وہاں کیا ہوا کہ ہمیں بتایا وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ایک واقعہ کہ ایک بندہ تھا جس نے تقریباً 30-32 سال ہانگ کانگ میں جاب کی. پاکستانی بہت سارے دنیا میں 10-10 سال، 20-20 سال، 30-30 سال سے باہر ہے، پوری زندگیاں باہر دیتی. یہاں پیسے بیچتا رہا. گھر والوں نے ادھر بڑی سی کوٹھی خرید لی. پیسے بہت آ گئے. 30-32 سال میں بندہ کما لیتا ہے باہر جا کے پیسے، اور سمجھتا ہے بس وہی کرنا ہے، ادھر کمانا ہے، پھر بعد میں عیش کرنے. تو ادھر گھر والوں نے اس کے پیسوں سے، اچھا وہ ادھر ہانگ کانگ میں چوکیداری کرتا تھا. چوکیدار کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے، چوکیداری کرتا تھا، پیسے بیچتا رہا. یہاں گھر بن گیا اچھا خاصا. اچھا اب بھی نہ آیا تو خود ادھر چوکیداری کرتا تھا، ادھر گھر کے والے چوکیدار رکھ دیا کہ گھر کی خیال رکھو، تھوڑے ٹائم اور پیسے کما لوں پھر ایک ہی ساتھ آؤں گا. 32 سال. اب گھر والوں نے کہا بہت ہو گیا، اب تو آ جاؤ. بس ٹھیک ہے، اب اتنے پیسے ہو گئے کہ بقیہ زندگی مزے کی. سارا سامان پیک کیا، اپنے دوستوں کی دعوت کی، فیئرویل پارٹی. آج آخری دن، سب مل کے کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے. کل سے میں جا رہا ہوں آل دا وے پاکستان، اب نہیں آؤں گا واپس. خدا حافظ. پارٹی کے دوران اس بندے کو ہارٹ اٹیک، اسی پارٹی کے دوران اس کا انتقال. جس جہاز میں اس نے اپنا سامان بک کرایا تھا اسی جہاز میں اس کی میت پاکستان. جو گھر جو 32 سال باہر رہ کر مزدوری کر کے بنایا تھا، ایک رات اس گھر میں نہیں گزار سکا. گھر میں جانے سے پہلے 2 گز کی قبر کے اندر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. اللہ کرے میں اور آپ سمجھے. ہم غافل ہیں، ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی. کوئی میسج نہیں آئے گا، کوئی پیغام نہیں آئے گا. بہت ساری چیزوں کے لیے الرٹ آتا ہے، ریمائنڈر آتا ہے. موت کے لیے کوئی ریمائنڈر نہیں ہے کہ جناب 4-5 دن رہ گئے توبہ کر لو. نہیں، صبح پتا نہیں ہوتا اور رات بندہ قبر میں ہوتا ہے. لیکن بات نہیں کرتے، سوچتے نہیں. ایک مرتبہ حضرت ملک الموت اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے موت کے قاصدوں کے متعلق پوچھا کہ اے ملک الموت بتاؤ موت کے میسنجر کون سے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ پاک کے نبی، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے پڑوسی سارے کہاں ہیں؟ تو وہ سارے تو چلے گئے، دنیا سے چلے گئے. فرمایا یہ بھی تو موت کے قاصد ہیں، یہ سب پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جیسے دنیا سے چلے گئے ہیں
حضرت ایک دن آپ بھی رخصت ہو جائیں گے. سب پیغام ہے. میرے دادا نہیں ہے دنیا میں, میرے ماں باپ نہیں ہے, میرے چچا نہیں ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے بہت سارے رشتے دار نہیں ہیں. اب مجھے اور کس میسج کی ضرورت ہے کہ کل تم بھی نہیں ہوگے؟ کب توبہ کریں گے؟ کب اللہ کو راضی کریں گے؟ کب قبر کو روشن کریں گے؟ کب حرام چھوڑیں گے؟ کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ آج میں کر لوں گا یار. مولانا صاحب ابھی بھی شیطان ہے نا, ابھی بھی کسی کے ذہن میں بات ڈال رہا ہوگا کہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, بس رمضان سے پکی نماز پڑھنا شروع کر. میں جو حرام کام کر رہا ہوں نا وہ بس میں اگلے 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بس میں جو حرام دیکھنے کی یا معاذ اللہ کو شراب پینے کا اگر آدھی مجھے سن رہا ہے, کیونکہ لائیو بھی جا رہا ہے, یہاں نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے لائیو مجھے کہیں بندہ سن رہا ہو, کوئی میری بہن سن رہی ہو, یار یہ جو میں حرام کام, یہ میں حرام کمائی جو کر رہا ہوں, سود کما رہا ہوں, یا رشوت کا کام کر رہا ہوں, یا ظلم کر رہا ہوں, یا بلیک میلنگ کر رہا ہوں, یا جناب سوشل میڈیا کے ذریعے حرام ارننگ کر رہا ہوں, تھوڑے دنوں بعد چھوڑ لوں گا. بس تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ تم زندہ رہو گے توبہ کرنے میں؟ شیطان کرتا ہی یہ ڈیلے کرواتا ہے, توبہ میں ڈیلے کرواتا ہے, تھوڑے دنوں بعد, تھوڑے دنوں بعد, تھوڑے دنوں بعد, اور بندہ ڈیلے کرتے 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 موت کے گھاٹ پر. توبہ میں دیر نہیں ہوتی, ابھی کرنی ہے, آج کرنی ہے. ڈیلے کرنا یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم توبہ میں دیر کریں. آج ابھی. اور میرا کریم مولا ایسا کریم ہے کہ بندہ ایک بار سچی توبہ کر لے, وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر لے. یہ فارمولا جو ہے نا اللہ کی رحمت کا, یہ نرالا فارمولا ہے. دنیا کی کسی عدالت میں ایسا فارمولا نہیں ہے. آپ جرم بھی کریں اور جا کر اقبال جرم کر لیں, کانفیس کر لیں کہ ہاں میں نے کیا, جج صاحب, جج نے سزا ہی سنانی, مگر میرے رب کی رحمت کے اصول دیکھو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے یا اللہ گناہ ہو گیا, کبھی یہ گناہ ہو گئی, خطا, آنکھیں بھی حرام دیکھ چکی, کان بھی حرام سن چکے ہیں, اللہ حرام روزی کما لی, زبان سے بھی گناہ کیے, آنکھ سے بھی گناہ کیے. کریم گناہوں کا مار ہے میرے سر پر, اور جب مر گیا تو مارا جاؤں گا. مولا بندہ تیرا ہوں, تیرے سوا کون ہے میرا؟ خدا کی قسم دل سے شرم کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرے نا, میرا کریم مولا وہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ سارے گناہ معاف کر دے, پھر بھی توبہ نہیں کرتا. اتنا آسان ہے, سچی توبہ کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں. آج جمعرات کی رات ہے, آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے کوئی اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں میں جانوں میرا رب جانے, دل سے سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے نا, اور مثلا بندہ شرمندہ بنتا ہے, پر اللہ سے عرض کرے کہ مولا معاف کر. آئے ہائے وہ کیسے معاف کرتا ہے. ایک بار میں آپ کو توبہ کیسے ہوتی بتاتا ہوں. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے, اور ایک شخص آپ کے سامنے آیا, ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. ذرا سوچیے, حضرت عمر کا جلال, آپ کی عدالت, اور بندہ شراب کی بوتل کے سمیت پکڑا جائے, پھر تو گیا نا, مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہے تمہارے ہاتھ؟ ڈر گیا, کہتا حضرت وہ سرکہ ہے. بوتل شراب کی ہے اور کہتا کیا ہے؟ سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ. اچھا ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا. حضرت عمر یہ کھڑے, یہ بندہ یہ کھڑا, آمنے سامنے بندہ کھڑا ہو, کتنی دیر کا وقفہ ہوگا بات چیت میں؟ سیکنڈز. وہ بندہ کہتا ہے اب اگر حضرت عمر کو میں نے بوتل دکھائی اور یہ شراب کی ہوئی تو میں گیا, مارا گیا. سیکنڈز. دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ آج بچا دے, اللہ معافی مانگتا ہوں, اور شراب نہیں پیوں گا, عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا دے. ذرا سوچو نا کتنی دیر لگی ہوگی بوتل نکال کے دینے میں, مگر تڑپ کے رب کو پکارا. جیسے ہی وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں جاتی ہے, وہ شراب نہیں وہ سرکہ بن جاتی ہے. یہ ہے میرے رب کی عدالت, یہ ہے اس کی رحمت. تم سچے دل سے توبہ کرو, وہ تمہارے گناہ چھپا لے گا, وہ تمہارے عیب چھپا لے گا. بلکہ ایسا کریم مولا ہے, قرآن کی آیات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بندے کے گناہوں کو رب نیکیوں سے بدل دیتا. آج اس اجتماع میں آئے ہیں نا, پلیز بدل کے جانا ہے. جیسے آئے ہیں ویسے نہیں جانا. مجھے کوئی بتائے, مجھے ضروری نہیں کوئی بتائے کہ میرے اندر کیا برائی ہے, سب پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ارے ہاں, جو حرام کماتا ہے اس کو پتا ہے میں حرام کماتا ہوں, جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کو پتا ہے میں نماز چھوڑ رہا ہوں, جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, جو حرام دیکھتا ہے چھپ چھپ کر اسے پتا ہے میں حرام دیکھ رہا ہوں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب پتا ہے ہم کو. لیکن آج اچھا جب مجھے پتا ہے تو میرے رب کو تو پہلے پتا ہے نا, میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جانتا ہے.
تو آج اللہ سے معافی مانگ کے جانا، آج بدل کے جانا، پتہ نہیں کیا پتہ آخری جمعرات ہو زندگی کی، اگلی جمعرات فیضان اسلام مسجد میں اجتماع ہوگا، مطلب یہ ضروری نہیں کہ ہم سارے دنیا میں، ہو سکتا ہے یہاں دعا ہو رہی ہو، پچھلی جمعرات کوئی بھائی تھے اجتماع میں، آج ان کا انتقال ہو گیا، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، پھر کس بات کا انتظار ہے؟ پھر توبہ میں تاخیر کیوں ہے؟ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، سنو قرآن کیا فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آئے ہائے، یہ ایک آیت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن کیا نہیں ہے اس آیت میں؟ پہلے تو یاد دلایا، قرآن کہتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، نیکیاں کرو گے اس کا اجر بھی ملے گا، گناہ کرو گے، خطائیں کرو گے، رب ناراض ہوا اس کی سزا بھی ملے گی۔ آگے کیا فرمایا؟ تجھ سے آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ ہم کہتے نہیں یار جس کا ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے نا وہ کامیاب، جس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے اتنے فالوورز ہیں وہ کامیاب ہے، جو اتنا مشہور ہے وہ کامیاب ہے، اتنے سارے ملکوں کا وزٹ کیا وہ کامیاب ہے، فلاں عہدے پر پہنچ گیا، فلاں سربراہی ملی وہ کامیاب ہے۔ اور آپ کون ہوتے کامیابی طے کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے جسے آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ اللہ ان کامیابوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور اگلی بات قرآن نے کیا کہی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کاش آج کا یہ بیان میرے دل پر بھی اثر کرنے والا بن جائے، آپ کے دل پر بھی اثر کرنے والا بن جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں نا کہ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، دوست چلا گیا، کلاس فیلو چلا گیا، جب اس بزم سے دوست اٹھتے ہیں اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اولي الابصار لوگوں میں بنا دے، عبرت لینے والے لوگوں میں بنا دے، سوچ بچار کرنے والے لوگوں میں بنا دے، اور ہمیں اپنی آخرت کی